بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ فصل کے اندر یہ بات تفصیل سے جانی کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا، وہ دو کلمے لفظاً موجود ہوں یا تقدیراً موجود ہوں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جب زیادہ ہوں گے تو پھر ان کے تعلقات بامی طور پر اگر صحیح طور پر معلوم نہ ہوئے تو معنی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اب انہی تفاصیل کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو اس فصل کے اندر صاحب نحو میر نے کلمات ثلاثہ کی، چونکہ جملے کے اندر پہچان ضروری ہے تو اس پہچان کی علامات بیان کی ہیں۔ اسم کی علامات کون سی ہیں تاکہ اس کی پہچان ہو جائے، فعل کی علامات کون سی ہیں تاکہ فعل کی پہچان ہو جائے، اور حرف کی علامتیں کون سی ہیں تاکہ حرف کی پہچان ہو جائے۔ تو ہم سب سے پہلے کلمات ثلاثہ میں سے اسم کی علامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ صاحب نحو میر نے فرمایا کہ اسم کی علامت، اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم صاحب نحو میر نے اس کی تعریف نہیں کی، ہم اسم کی تعریف بھی کر لیں، وہ بھی معلوم ہو جائے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جملے کے اندر ہمیں اسم کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کی کچھ علامات۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر کسی کلمے کے اوپر الف لام آئے، کیا ہو؟ تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ جیسے الرجل، الحمد وغیرہ۔ دوسری علامت، اس کے شروع میں کیا آ رہا ہو؟ حرف جر، حروف جارہ میں سے کوئی اس کے شروع میں آئے۔ جیسے بزید۔ یہاں ہم افادے کے لیے حروف جارہ لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے احباب اگر انہیں علم نہ ہو تو وہ ان کو دیکھ کے پھر اسم کی علامت کو پہچان سکیں۔ تو وہ کون سے ہیں جی؟ باؤ، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، الا۔ یہ ٹوٹل کتنے ہیں جی؟ 17 ہیں۔ تو ان 17 میں سے کسی کلمے کے شروع میں کوئی آ جائے تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں زید کے شروع میں کیا آیا ہوا ہے؟ ان میں سے با آیا ہوا ہے۔ تیسری علامت صاحب نحو میر نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے آخر میں تنوین ہو۔ زید، آخر میں کیا آئی؟ تنوین آ گئی۔ چوتھی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ مسند الیہ ہو۔ کیا ہو جی؟ زید قائم، اس میں زید کیا ہے؟ مسند الیہ۔ پانچویں قسم یہ بیان کی مضاف ہو۔ کیا ہو جی؟
غلام، اس میں غلام مضاف ہے، یہ کیا ہوگا؟ اسم۔ چھٹی علامت وہ کیا ہو؟ مصغر۔ مصغر اس اسم کو کہتے ہیں جس کی اصل کے اندر تبدیلی کی گئی ہو تاکہ اس کو چھوٹا یا ذلیل یا محبوب بنایا جا سکے۔ اچھا جی، جیسے راجل کی تصغیر کی جائے رجیل، راجل کی تصغیر رجیل، اور قرش کی تصغیر کی جائے قریش۔ تو یہ کیا ہے جی؟ مصغر۔ تو جو فعیل کے وزن پر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ اس میں مصغر، اور اس کا اس وزن پر آنا تصغیر کی علامت اسم پر دلالت کرے گی۔ ساتویں علامت ہے جی منصوب ہو۔ وہ کیا ہو؟ منصوب اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں نسبت کی مشدد یا لائی جاتی ہے، جس کے آخر میں نسبت کی مشدد یا لائی جائے وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ یائے نسبت، اور وہ یائے نسبت کیا ہو؟ مشدد، وہ اسم کیا ہوگا؟ منصوب۔ جیسے لاہوریٌ، بغدادیٌ، مکیٌ، مدنیٌ۔ آٹھویں علامت مثنیٰ، کیا ہو جی؟ تثنیہ۔ تثنیہ ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے۔ رجلانی۔ نویں علامت جمع ہو، رجال۔ تثنیہ ہونا اور جمع ہونا یہ دونوں کس کی علامتیں ہیں؟ اسم کی علامتیں ہیں۔ لیکن اس پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہاں یہ کہا گیا تثنیہ ہونا جمع ہونا یہ اسم کی علامتیں ہیں، تو تثنیہ تو فعل بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے۔ ضربا، ضربو، یضربانی، یضربونا، ٹھیک ہے؟ تو تثنیہ فعل بھی ہوتا ہے، جمع فعل بھی ہوتا ہے، تو پھر اسم کا یہ خاصہ اور علامت کیسے ہوئی؟ حالانکہ خاصہ تو وہ ہوتا ہے جو اسی شے میں پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ جب ہم تثنیہ کو اسم کا خاصہ کہہ رہے ہیں، جمع کو اسم کا خاصہ کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ فعل میں کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، دراصل جب ہم فعل کو تثنیہ یا فعل کو جمع کہتے ہیں تو وہ حقیقتاً جمع نہیں کہلاتا، تثنیہ نہیں کہلاتا، اسے مجازاً تثنیہ یا جمع کہا جاتا، حقیقتاً نہیں کہا جاتا۔ اصل میں اس کے اندر جو ضربا کے اندر جو الف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر فاعل ہے۔ ضربو میں جو واو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر فاعل ہے۔ تو یہاں فعل کی طرف جو ہے، اور یہ جو ضمیر ہے ضمیر فاعل الف اور واو، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو تثنیہ ہونا یا جمع ہونا یہ اسم کا ہی خاصہ ہے، فعل کا نہیں۔ فعل کی طرف تثنیہ اور جمع کی نسبت حقیقی نہیں بلکہ مجازی۔ اچھا جی، 10ویں علامت وہ کیا ہو جی؟ موصوف باشد۔
اس کی صفت آئے وہ کیا ہو؟ موصوف ہو. جیسے رجل عالم، تو اب اس میں رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اور اس کی 11ویں علامت تائے متحرکہ اس کے آخر میں آئے. تائے متحرکہ آخر میں آئے. جیسے ضاربۃ. اب جس کے ذہن نشین یہ 11 علامتیں ہوں گی، 11 علامتیں اسم کی یاد ہو جائیں، تو ایک جملے کے چاہے جتنے بھی کلمات ہوں، اس کو اس جملے میں سے اسم کو پہچاننے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ